بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج غسل کے بارے میں آپ کے سامنے بہت اہم معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی معلومات بہت پسند آئیں گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، مرد اور اکثر عورتیں غسل کرتے وقت ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی بنا پر ان کا غسل ادا نہیں ہوتا۔ جب غسل نہیں ہوگا، اگر آپ ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو پھر آپ گناہگار ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، زمین پر پھر رہے ہیں، آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ تو لہٰذا اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے جسم میں پانی بہانا۔ اگر سارے جسم میں بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین اور بہت سارے مرد، ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ عورتیں ناخنوں کے اوپر ناخن پالش لگاتی ہوں گی۔ جس مرد کے ناخن بڑے ہیں، اب ان ناخنوں کے اندر میل جمع ہوتا ہے۔ جب ان میں میل جمع ہوتا ہے تو جب پانی تو وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ اگر ناخن نہ کاٹے جائیں تو یہ گناہ ملتا ہے۔ تو ناخن اگر بڑے ہوں، ان کے اندر پانی نہیں پہنچے گا تو پھر غسل کیسے ہوگا؟ یا پھر آپ نے ناخن پالش لگا رکھی ہے تو اس کے نیچے پانی کیسے جائے گا؟ جب پانی نہیں جائے گا، آپ کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے غسل کر لیا، وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو آٹا لگا ہوا ہے، یہاں تو پانی پہنچا ہی نہیں ہے۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت دوبارہ غسل کرے گی۔ اگر وضو کیا ہے دوبارہ وضو کرے گی، نماز پڑھ لی تو دوبارہ نماز پڑھے گی۔ تو دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہم میں سے کتنی عورتیں ہماری بہنیں ہیں جو 100 میں سے کوئی 70-80 عورتیں جو بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں، بڑے شوق سے رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکی کا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، تو کیوں اپنے کھانے کو برباد کر رہے ہو؟ اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے ناخن کاٹو، اسی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہر 7 دن کے بعد اپنے ناخن لازمی کاٹ لیا کریں۔ آج کا بہت اہم مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، محترم بہنوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو تری دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ آئے۔ آپ نے فرمایا وہ غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جسے یہ یاد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ تری نہ پائے، تو آپ نے فرمایا اس پر غسل نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورت پر بھی جو ایسا دیکھے غسل ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں ہی کی طرح ہیں۔ محترم بھائیوں، مجھے مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ میں اس کی وجہ سے کثرت سے غسل کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا اور اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو ایک چلو پانی لے اور اسے کپڑے پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ محترم بھائی اور بہنوں، پاک صاف زندگی گزارنا سیکھو، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو، دل دوسروں کی نفرت سے پاک رکھو، حق بات کرو، لوگوں کو محبت سے پیش آؤ، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔